شاید وہ قدم جو ساحل پہ کھڑے ہوئے فیصلوں میں اور تجرہ اور توقف کے بیچ میں کئی موقوف ہیں، اس کو ایک دھکا اور دے دے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کتنے ہی خواب ہیں، کتنے ہی فلسفے ہیں، کتنی ہی فکر ہے، وہ ساحل پہ ہی دم توڑ گئے۔ اور وہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کی بحث میں چائے کے ڈھابوں پہ ہی ملیں گے آپ کو زندگی میں۔ پھر کچھ لوگ ہیں الا قلیلا a few of them جو زندگی کے سمندر کے اندر قدم بڑھاتا ہے، ifs and buts کی دنیا سے نکل کے، کاش اگر کی دنیا سے نکل کے انیشیٹو لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے زندگی۔ And life is all about decision۔ زندگی فیصلے کا ہی تو نام ہے۔ آج آپ جہاں ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے، کل آپ جہاں ہوں گے یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا۔ پانی رستہ نہیں بنا سکا، یہ آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے۔ وہ ذرہ ایک پہاڑ نہ بن سکا، یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے۔ بلیم گیم کیا کھیل۔ اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول ہی یہی ہے، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا، You are responsible for your own mess۔ تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں، کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں۔ وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا، یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے۔ تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے، اور ہم نے دیکھے 40 سال کی زندگیوں میں لوگ ملے، بہت لوگ ملے، مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے، کتابی باتیں ہی تھی زندگی میں۔ یہ جو ظاہر بیٹھا میں نا اس سے بات نہیں کر رہا، I'm not talking to the external you۔ وہ جو اندر چھپی ہوئی روح ہے نا، وہ جو اندر چھپا ہوا ہے، التی فی الصدور، that heart that is beating inside your chest، وہ جو اندر چھپا ہوا انسان ہے آپ کے لیے، آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے۔ تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح۔ اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، کچھ منزلیں مل جاتی ہیں، رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ، اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں۔ کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے، خود تو پہنچ جاتے ہیں، قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے، خود تو پہنچ گیا، پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے، خود تو پہنچ گیا، شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا۔ تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے، قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں، اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں، مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں، دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے۔ کہاں پر، کس محل میں، کس جگہ میں، کس وضع میں، کس قطع میں، کس زمان میں، کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں، وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا، بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ تو بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آگے، بڑی بات ہے، اسی پہ قربان۔ اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے، کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے۔ انکا قادر الی ربک قدحا فملاقیہ، ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف، کسی بھی جہت میں، کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل، کہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا، ویسے ہی نکالے گئے ہیں جنتوں سے۔ لائف از ہارڈ، زندگی ایک سخت کاٹ ہے۔ اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے، نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹنی پڑتی ہے انسان کو، بہت۔ یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار، یہ تو گمنامیوں کا۔ ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی۔ 40 سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے، 40 سال دنیا سے دیکھیں کہاں ہے، اور پھر 36 کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے۔ تو یہ آئسولیشن، یہ گمنامیاں، یہ تنہائیاں، یہ تو معراج ہے لیڈرز کی، یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے
کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا. وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے. وہ جگر کلیجائی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں. وہ درد ہی کیا جو لوگوں کی دہلیز پہ منوا لیا جائے. وہ عشق ہی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے. کیونکہ اگر 4 قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے، جب وقت کی حساسیت اور تقاضا ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، قیادت کا، امامت کا، پھر سبق پڑھ، کھڑا کر اپنے آپ کو. The life of a slave from a life of a slave to a life of a master. انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دبائی تھی ان ہاتھوں سے. تو جب دوسرے 4 قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتا ہے، اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مکافات عمل بن کے نہ آ جائے. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو 20 سال لگائے اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں، یہ کہیں 20 مہینے میں وہ نہ کرتے جو میں نہیں کر سکا. اس لیے وہ تنقید آتی ہے. بیکاز پیپل آر اسکیئرڈ. لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقا سے، اس چیتے کام وہ خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر. ترقی خود بولتی ہے. وہ عداوت ہی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں، وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں. انسان کا کام بولنا چاہیے. ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں. How should I convince my parents? ماں باپ کو کیسے قائل؟ جیسے انہوں نے وہی گل سنانے ہیں. اور بھائی ماں باپ کو، بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا، صرف دکھایا جاتا ہے. قائل وہ خود ہو جائیں گے. منہ کے فائر چلاتا رہے گا، تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا. تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے. خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں. سکوت، ایک شیر کی خاموشی، اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے، لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز، تو ایک ورک شاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں. کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی. وہ تاروز بولتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. شیر صرف صبح دھاڑتا ہے، باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے. وہ کاٹ، کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی. یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جس نے بد کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں، ان تنقیدوں میں، ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس. اس لیے کہتے ہیں آلریڈی لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے، کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا. اور جب وہ کچھ بن جائے گا اب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے. یہ سفر آگ کے انگاروں کا، اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منو سلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا، میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے، nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress. کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی، ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی. تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی، اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے، اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچ. وی ہیو ٹو چینج. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے، وائننگ کرائنگ، یہ جھگڑے، یہ بھاگنا ادھر ادھر، یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا. میں نے کرنا ہے جو آج کرنا، میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے. میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. دوسرا، اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے، آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی. بڑے بڑے قبیلے ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجی آئیں گے آپ کے ساتھ، مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا. شروع میں تو بیٹھے ہوئے انتظار ہو رہا ہوگا صرف کہ تیری قیادت کا جنازہ نکل جائے وہاں پر. ایک پنڈ کے اندر ایک حضرت نے، ایک اچھے نیک انسان نے، آپ کی طرح کا آدمی تھا،
اس نے ایک پازیٹیو آئیڈیا دیا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں. I want to do something for the community. لوگوں نے کیا بوتھی ایپک جملہ ہمارے سوسائٹی تو بھائی تینوں آندا کی تینوں کی پتا آرکیٹیکچر کی ہوندا ہے ڈیزائنز کی ہوندے نے پلاننگ کی ہوندی ہے تینوں اللہ دا کی پتا تو بڑا بڑا آیا اپنی طرفوں بوتھی ویک جا کے اس نے کہا بھائی ہم بدماش تھے تو دوسرے سجدے کرتے تھے آج شرافت میں آئے لوگوں نے چھوڑ دیا ادھر گیا ادھر گیا پورے پنڈ تھا کے اندر خوار ہوا کسی نے اس کی آئیڈیا کو وہ کان نہیں دیا ایکسپٹ کرنا تو دور کی بات ہے. آج آپ بھی اگر وہ تبدیلی کا سفر شروع کرنا چاہیں گے نا اپنے اندر وہ غلامیاں جس کے اندر سانسوں پر نوئیں قبضہ کر چکی ہیں یا نوؤں پر سانسیں قبضہ کر چکی ہیں یا بچے کنٹرول میں نہیں ہیں خامن سمجھ میں نہیں آ رہا جینڈر ڈسکریمنیشن پہ قوم کی بیٹیوں پہ ظلموں کے پہاڑ کھڑے کر دیے انہوں نے یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا وہ صفحے جو پھاڑ دیے گئے وہ خط جو پھاڑ دیے گئے وہ جس کے جواب نہیں آئے اور جب آئے تو جواب ہی دے گئے وہ آگے سے کیا جواب تھا تو یہ رستے جو بن نہیں سکے اگر اس کے اندر اگر آج آپ اس بنیاد کو رکھنا چاہ رہے ہیں یا معاملہ کہیں اٹکا ہوا ہے تو اسی طرح کے آئیڈیا لے کے وہ بھی گیا سب نے کسی نے نہیں اس کو منہ دیا آگے سے انہوں نے کہا بھائی کوئی نہیں کرتا پیا میں ہی شروع کر لیں اس لیے کہتے ہیں کسی سوچ کی کسی خواب کی سٹارٹ نہ وہ کوانٹیٹیو سٹرگل ہوتی ہے کوالٹیٹیو نہیں ہوتی مزدوری ہوتی ہے شروع میں ایچ آر بھی ہم مارکیٹنگ بھی ہم سیلز بھی ہم برانڈنگ بھی ہم سرداری بھی ہم مزدور بھی ہم سب کچھ ہم کوئی ساتھ نہیں ہوتا آپ سمجھا ہی نہیں سکتے اگلے کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ساتھ میں تو اس نے خود ہی اینٹیں شروع لگا دی وہاں پر بہرحال ٹوٹی پھوٹی کر کے جب اس نے سیمنٹ نہیں بجری نہیں تمیز نہیں پہلی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی بڑا خرچہ ہوا نقصان بھی بہت ہوا ایفیکٹونیس بھی ختم ایفیشنسی بھی ختم لوگوں کی بڑا آیا اپنی طرفوں دیوار بنانا شروع کر دیتا پتہ ہے کیا کچھ نہیں پہلی دیوار مکمل ہوئی تو 25% مخالفت ختم ہو گئی یہ وہ تھے 2 روپے کے جو 25% پہ اگینسٹ ہوتے ہیں اور 25% پہ ٹھنڈے ہو جاتے دشمنی کا بھی ول ان کو نہیں نبھانا آتا ایک وہ دشمنیاں ہوتی ہیں جو 25% پہ ٹھنڈی ہو جاتی انہیں 25% مواد چاہیے ہوتا ہے آپ کے مخالف ہونے کے لیے بکتی بھی وہ 25% کے اوپر تو پنڈ کے 25% لوگ تو چپ ہو گئے 75% نے کیا وٹ آیا ایک دیوار بنا اچار بنانا ہے ایک دیوار کا 3 دیواریں کھڑی ہیں ہوا چلنی ہے تیری دیوار نکل جانی ہے بڑا آیا اپنی طرف سے پازیٹیو باتیں کرنے والا انقلاب لاؤں گا میں دنیا کے اندر بہرحال اب اسے کچھ سمجھ آ کچھ داؤ پیچ سمجھ گیا وہ کہ مال کیسے بچاتے ہیں پیسہ کیسے بچاتے ہیں تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی سینس آ گئی اس بیچارے پینڈو آدمی کو ہمارے جیسا دیہاتی آدمی تھا وہ اب دوسری دیوار شروع کی تو خرچے ذرا تھوڑے کم ہونے لگے لیکن نقصان ابھی بھی ہو رہا تو بڑے معاملات بڑے بعد میں پے کر کے جاتے ہیں انسان تحریک کے شروع میں کیش آؤٹ نہ کری میرے بھائی اٹس ویری ایزی ٹو کیش آؤٹ ان دا بگننگ آف دا اسٹرگل اینڈ میں اپنے کوائنس کیش کریں شروع میں نا دم میں نہ بک جائیں صحیح دام لگا کے جائیں اپنی روح کا جب بکنے کا بھی وقت ہے تو پھر تیرا بکنا بھی کمال کا ہو جمال کا ہو حسن ہو تیری قیمت میں بھی وہ حسن ہو کے لوگ مانے کہ آج کوئی چیز بکی ہے مارکیٹ میں دوسری دیوار شروع کی لوگوں نے آ کے کچھ کہا ہم تیری مدد تو کر دیں گے پیسے لے کے تیری مدد کریں گے لیکن تو وہ سفر ہی کیا جسے وفا مل جائے شروع میں وہ سفر ہی کیا جسے بازو مل جائے شروع میں بہرحال اس نے آگے پیچھے کر کے دوسری دیوار بھی کی کم خرچے میں کی نقصان پھر بھی ہوا باتیں بھی سنی لوگوں کی تنقیدیں بھی ہوئی کچھ لوگوں نے آ کے دیوار پہ گوبر پھینک دیا کسی نے منہ کالا کر دیا فقارا لیکن 2 دیواریں کھڑی ہو گئی 50% مخالفت ٹھنڈی ہو گئی میری بھی زندگی میں میرے بھائی میری بہن میرے دوست میرے بزرگ ٹکا رہے گا کرتا رہے گا طریقے سیکھتا جائے گا تدبیر تذکیر تفکیر تدبر کے باب پڑھتا جائے گا
स्पिरिचुअल से स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक से स्पिरिचुअल, रूहानियत से तस्किया और तस्किया से तदबीर के सफर में इम्तिजाज पैदा करता जाएगा। हुस्न तेरे सामने उतरता जाएगा आगे से आसमानों से। तीसरी दीवार खड़ी की उस दिन, आप उसे ज्यादा बचाना आ गया। सियासत भी सीख गया थोड़ी सी, इधर का उधर, उधर का इधर भी सीख गया, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जल्दी होगी, जल्दी बना गया दीवार, लेकिन फिर भी नुकसान था थोड़ा सा, कोलैटरल डैमेज जिसे हम कहते हैं। चौथे के अंदर जब वो आया तो लोगों ने बगैर पैसों की भी मदद शुरू कर दी, क्योंकि यकीनी कैफियत पैदा कर गया ना, आपको यकीन आ गया आप कौम को कि भाई तेने खींच गया तो चौथी भी खींच लेगा कौन। सर्टेनिटी, वो वहां तक का सफर होता है सिर्फ एक तहरीक का, फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और मदीने में 1,24,000 आ गए थे, वहां तक होल्ड करना होता है एक नजरिए को, फिर वो खुद फैलती है चीज आगे, फिर आप भी संभाल नहीं सकेंगे, आसमान जमीन ऐसे राज खोलेगा आपके आगे, वहां तक होल्ड करना होता है आपने सिर्फ। चौथी दीवार बनाई उसने, और बहुत टैके के साथ बनाई उसने, कम खर्चे में बनाई, और 4 दीवारें खड़ी हो गई, कौम का वोट बैंक भी खड़ा हो गया उसके लिए। मगर 10% तो हर जगह होते हैं, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, तुसी डराओ ना डराओ कुछ भी करो, इन्होंने गल नहीं मानी। उन्होंने क्या, 4 दीवारें तो तू बना ली हैं, छत तेरे प्यो ने बनानी। तो एक ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी जो कहती रहेगी जा बूथी देख जाके। अब कौम के बड़े सियाने ने आके उससे पूछा, समझदार लोग जो बैठे होते हैं हर जगह, यार असी तेनू जलील कीता इन्ना, डमीन कीता तेनू, बिलिटल कीता तेनू, तहकीर की तेरी, तजलील की तेरी, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, इस्तेज़ा किया तेरे साथ हमने, कैसे कर गया तू? एक ईंट के सफर को तू ये 4 दीवारी कैसे खड़ी कर गया? जानना चाहेंगे उसका जवाब क्या था? जानना चाहेंगे? इतना मराबर रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। जानना चाहेंगे? चक्री में शेर खाते फाया, इतना माठा रिस्पॉन्स आपका, जानना चाहेंगे आप? किसी ने उससे पूछा बताएं कैसे किया उसने, उन्हें क्या और बोला सी भाई, वो सुनता ही नहीं सी, उन्होंने सुनता होंदा तो इथों तक पहुंच ही नहीं सकता सी वो, इसलिए बहुतों को कान नहीं देने होते तूने, बहुतों को नहीं सुनना होता तूने, ये सुनेगा तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से। तो तरक्की के सफर के अंदर, डेवलपमेंट के सफर के अंदर, तामीर, तकमील, तजमील, तासीन, ताबीर और ये बाबे तफील के जितने भी हैं, सबके सफर के अंदर 2 बड़े इंग्रेडिएंट्स जो इंसान को बचाते हैं, खड़ा करवाते हैं, मनवाते हैं, तनकीद को तस्हीह में, तनफीज में, तकरीम में, तशरीफ में, तारीफ में और ताईद के अंदर जितने सीखे हैं आपके हक में बुलवाते हैं। उसके लिए 2 बड़ी कुल्ली हैं जिस पर आपने काम करना है। गलती इनमें से किसी एक पर ही होगी जो पानी रास्ता ना बना सका। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम क्योंकि तिफले मकतब हैं इस फील्ड के, जानना चाहते थे हमेशा से कि क्या हुआ जो हम ना कर सके और वो कर गए। What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off? किसी की तरक्की से हसद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गैरों की भी हो या काफरों की भी हो। अपने घर को, अपने कबीले को देखना चाहिए इंसान को। One should be concerned about his own tribe. So I was always concerned, मेरा घर कैसे, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूँ अपनी कौम के। कहाँ मार खा गए हम, क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई जो नहीं हो सका। शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते, और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तखफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632, so since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, मेयार, शुमार, वकार और उस हुस्न की उस तारीख को सामने रखते हुए मैं जानना चाहता था क्या मसला हो गया। 2 लोग नहीं संभाले जाते हमसे, घर वालों को नहीं संभाले जाते हमसे,
صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم. کیسے ایک انسان خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتا ہے قرآن میں، کمزور ہے. کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی، کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائی. ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد میں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں. اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا، چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی، 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا، چینج کیوں نہیں آ رہا، میں پازیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ، کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے، کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی، کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں. ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا، ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی، وہ احترام کہاں چلا گیا، کیوں نہیں ہو رہا یہ سب. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا، اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں، قیادت بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں، وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر. وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بامرنا، وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو. اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر، وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے.